السلام علیکم ویورز، میں نازشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زلیخا اور حضرت یوسف کا قصہ کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف کو دیکھا تو وہ ان پر فریفتہ ہو گئیں اور انہوں نے حضرت یوسف کو لبھانے کی کوشش کی تو حضرت یوسف بھاگ نکلے، زلیخا ان کے پیچھے بھاگیں اور اس طرح حضرت یوسف کا کرتا یا پیرہن جو تھا وہ پیچھے سے پھٹ گیا اور ایک 4 ماہ کے بچے نے گواہی دی کہ یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے قصور ہے اور زلیخا کا یہ گناہ ہے۔ اور یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین تک عام ہو گیا۔ انہوں نے زلیخا کو بدنام اور اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 میں ارشاد خداوندی ہے، زلیخا جب ان عورتوں کے طنز سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھر جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دی اور پھر یوسف سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو ایسی مدہوش ہوئی کہ پھل تراشنے کی بجائے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو رہی ہیں تو اس نے کہا کہ یہی وہ غلام ہے کہ جس کے بارے میں تم مجھ پر لعن ملامت کرتی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں اگر وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 تا 32 میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں زلیخا کے ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی تو آپ یوسف علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو عورت حسین و جمیل بھی ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر ٹال دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے سایہ میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا، اور زلیخا وہ خوش نصیب خاتون ہے جنہیں اللہ پاک نے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل عطا کیا تھا۔ زلیخا کا نام رائیل ہے، مگر عوام میں آپ نے اپنا لقب زلیخا سے زیادہ مشہور ہے۔ حضرت زلیخا ایک مغربی بادشاہ طلیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی۔ پھر دوسرے سال خواب دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہٰذا شاہ مصر سے شادی کر لی۔ لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر جب ان کی رخصتی ہوئی اور انہوں نے شاہ مصر کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ پھر آپ کو ہاتف غیبی سے غیب سے آواز آئی کہ جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر اور استقامت کا دامن
تھامے رکھیں، مگر آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھیں، نہ ابھی تک آپ ایمان لائی تھیں، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا تو آپ سے صبر نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مال و دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے بیش بہا قیمت ہار دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مگر جب وہ دولت ایمان سے سرفراز ہو گئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت کے کوئی کام نہ رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے پاس آنے کے لیے دن کو بلاتے تو وہ کہتی کہ میں رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو وہ دن کا دعویٰ کرتی۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو زلیخا عرض کرنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اب چونکہ مجھے محبت کی حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی بھی شرکت گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک مجھے 2 بیٹے عطا کرے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا نے اللہ پاک کی رضا کی خاطر سر جھکا دیا۔ حضرت زلیخا کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا، اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، لہٰذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف کی صحابیہ ہیں اور ان کی مقدس بیوی تھیں۔ اللہ پاک نے ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گنہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت ہے اور حرام ہے، کیونکہ عشق صرف زلیخا ہی کی طرف سے تھا اور وہ پاک دامن تھی، لہٰذا زلیخا کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف اور زلیخا کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور ان کی شان میں بہت سی گستاخی کرتے ہیں، تو ایسا کرنا گناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کا واقعہ بڑا عجیب ہے، جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں ہیں۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، عمر رسیدہ ہو چکی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر ہیں ان سے اپنے معاملے کا ذکر کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو فرمانے لگی، میں ان کی بربادی اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں اور مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو کھڑی ہو گئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے کہ جس نے معیشت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کرنے لگی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ خود صاف کرتی تھی،
مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں نابینا ہو چکی ہوں اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کیا، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں گے۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہو چکی ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی انہیں دوبارہ لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں، آپ کنواری تھیں اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف اور حضرت زلیخا نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یہ ہے حضرت یوسف اور زلیخا کا قصہ، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ قید خانے میں حضرت یوسف کا کیسے وقت گزرا اور کیسے انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔